وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمین. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك محمد وعلى آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین. اما بعد. سامعین اکرام، چہرے نبوت پر مسکراہٹ اور مسرتوں کا ایک اور تحفہ میں آپ کے سامنے لایا ہوں. جنگ بدر مشہور ہے. جنگ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مشرکین مکہ کفار کے کچھ قیدی ہاتھ میں لگے. ان قیدیوں میں آپ جانتے ہیں آپ کے چچا بھی تھے اور آپ کے بھائی بھی تھے. چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھائی عقیل ابن ابی طالب، ابو طالب کے بیٹے. ظاہر بات ہے کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مرضی سے تو نہیں آئے ہوں گے، کیونکہ بیعت عقبہ ثانیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہونے والے، اسلام کا ساتھ دینے والے وہ آپ کے چچا تھے. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں ساتھ دینے والے آپ کے چچا تھے، آپ کے چچا ابو طالب کے بعد یقیناً. تو لہذا جنگ بدر میں مشرکین نے مجبور کیا تھا آپ کے چچا کو کہ وہ بھی شامل ہوں. شامل ہوئے اور پکڑے گئے. مسند احمد کی روایت ہے، حدیث نمبر 3310، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے جو ابو الیسر تھے ان سے پوچھا کہ تم نے میرے چچا کو کیسے پکڑا؟ تو انہوں نے بتایا کہ ان کے پکڑنے میں مجھے ایک آدمی نے ساتھ دیا جس کا حلیہ ایسے ایسے تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں ایک نیک فرشتے نے تمہارا ساتھ دیا ہے. المہم چچا قید ہو کر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کے ساتھ ایک فیصلہ لیا تھا کہ ان سے فدیہ لیا جائے گا اور چھوڑ دیا جائے گا. حالانکہ انصار کے کچھ افراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے رشتے میں لگتے ہیں عباس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو چچا لگتے ہیں، عباس کو چھوڑ دیا جائے رضی اللہ عنہ وارضاہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ان سے ایک ایک درہم بھی نہ چھوڑنا، اصول کرنا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آئیے مسند احمد کی ایک روایت میں اس روایت میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس سے کہا رضی اللہ عنہ وارضاہ اپنا فدیہ دو، ساتھ ساتھ اپنے بھتیجے کا بھی دو، عقیل ابن ابی طالب کا، اور ساتھ ساتھ نوفل کا بھی دینا. اتنا ہی نہیں، اپنے حلیف عتبہ ابن جہدم کا بھی تمہیں دینا ہے. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کے رسول آپ جانتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رہی بات تمہارا اسلام لانا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. اگر تم مسلمان ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس کا بہتر بدلہ دے گا. رہی بات یہاں تو تمہیں فدیہ دینا ہے. عباس رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس پیسہ کہاں ہے، میرے پاس دولت کہاں ہے کہ میں اپنا فدیہ دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ مال کہاں ہے جو تم نے اور تمہاری بیوی چچی ام الفضل نے چھپایا ہے؟ وہ مال کہاں ہے جب تم مکہ سے نکلتے وقت تم اور ام الفضل نے مل کے چھپایا ہے؟ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ششدر رہ گئے. کہا اللہ کے رسول اس کا پتہ میرے اور ام الفضل کے علاوہ کسی تیسرے کو نہیں ہے. اللہ اکبر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، میں جانتا ہوں یہ بات. پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں فدیہ دے دوں. پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا بھی اور عقیل ابن ابی طالب دونوں کا فدیہ دیا. اور جب بحرین کا مال آیا تو وہاں کہنے لگے کہ مجھے زیادہ دیجیے. الغرض اس حدیث سے کئی فائدے ملتے ہیں. سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ قاضی کو انصاف کرنا چاہیے، چاہے اپنے ہوں غیر ہوں. جب انصاف کے ترازو پر آپ بیٹھیں تو اپنا اور غیرہ کچھ معنی نہیں رکھتا ہے، کیونکہ انصاف ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. سورہ مائدہ میں اللہ نے کہا کسی قوم کی دشمنی تمہیں ظلم پر، نا انصافی پر نہ ابھارے. جی ہاں، چاہے وہ آپ کا رشتہ دار ہو غیر رشتہ دار ہو، لیکن آپ قاضی ہوں تو آپ انصاف کیجیے. اس حدیث سے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حالانکہ وہ مسلمان تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ان کا فدیہ لیا
کیونکہ مسلمانوں میں یہ ثابت کرنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ ہر ایک کے ساتھ ایک برتاؤ ہوگا. آپ جانتے ہیں کہ شارحین نے نقل کیا ہے کہ 120 اوقیہ سونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا تھا. تو لہذا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل تھا. تیسری بات یہ ہے کہ ام الفضل آپ کی چچی اور آپ کے چچا نے جو مال چھپایا تھا، اللہ نے آپ کو وحی کے ذریعے بات بتا دی تھی. علام الغیوب صرف اللہ ہے، غیب کا جاننے والا صرف اللہ ہے. اللہ کے علاوہ کوئی غیب کا علم نہیں جانتا. وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت نبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے بتائی گئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے رکھ دی. اللہ آپ کو خوش رکھے، سدا سلامت رکھے، خوش رہیے، آباد رہیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.